میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، بخدا قدر کے پایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، خاک ہو جاتا میں سرکار، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا، بن کے لے جاتا مجھے نعت کے شعروں میں کوئی، بن کے لے جاتا مجھے نعت کے شعروں میں کوئی، روبرو کہ میں ان کو ہی سنایا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی، کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی، جس کو سرکار کے منبر میں لگایا، میں دو کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تھے سید اون رضا، اور اون ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز ہے آپ کی۔ کتنے سال عمر ہے آپ کی؟ میری 13 سال عمر ہے۔ 13 سال عمر ہے، تو کون سی کلاس میں؟ میں 9 کلاس میں۔ 9 کلاس میں کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں آپ؟ میں ہیپی پیلیس اسکول، ابو الحسن اسوانی کیمپس۔ اچھا، تو آپ کو یہ ویسے شوق کب سے ہوا نعت خوانی کا، اور کتنے سال کی عمر سے کر رہے ہیں؟ کیونکہ تو آپ کی عمر بہت کم ہے، تو کتنے سال کی عمر سے آپ نعت خوانی کر رہے ہیں؟ شوق تو خیر تھا نہیں، مطلب کہ خود ہی، مطلب کیسے فرسٹ ٹائم کیسے آپ نے، ظاہر ہے کبھی تو پڑھی ہوگی نا فرسٹ ٹائم؟ فرسٹ ٹائم جب میں مونٹ میں تھا تب پڑھی تھی میں نے۔ کون سی کلاس میں تھے؟ مونٹ میں، مونٹیسری میں تھے؟ جی جی۔ واہ جی، تب یاد ہے آپ کو آپ نے کون سی نعت پڑھی تھی؟ تب میں نے پڑھی تھی ہم کو بلانا یا رسول اللہ۔ اور اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ میری عمر یاد نہیں ہے؟ چلیں جی، آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی آواز میں خوبصورتی دے، اور آپ کو آپ کے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔
بہت آلموسٹ ہو چکی ہے، تو ابھی ہم اپنے پہلے مہمانوں سے پوچھیں گے کہ ہماری شیف کا کھانا آپ لوگوں کو کیسا لگا. پہلے آپ بتائیں شازیہ کیسا لگا؟ ویری ٹیسٹی، بہت اچھا، سالٹ پیپر ہر چیز ایکوریٹ، بالکل برابر ہے. بالکل. یہ جو نام رکھتی رہتی ہیں کھانوں کے تو ہم تو بڑا کنفیوز ہوتے ہیں کہ ڈھابا چکن صحیح لگا آپ کو؟ ہاں پرفیکٹ، قیمہ ڈھابا بہت کڑھائی. اچھا تھا. ڈھابا کڑھائی آپ کو کیسا لگا؟ بہت اچھا، ہر چیز کا فلیور جو ہے نا اس میں بہت اچھا آ رہا ہے اور وہ چیز سامنے نظر بھی نہیں آ رہی. سب سے بڑی بات یہ ہونی ہے کہ وہ مسالے ثابت نظر نہیں آ رہے کہ کون کون سا، لیکن اس کا فلیور ہے. ٹماٹر نظر نہیں آ رہے لیکن ٹماٹر کا فلیور ہے. اچھا انہوں نے تو آپ کو ویسے بھی میک اپ میں کہا تھا نا میرے کھانے کی تعریف کریے گا. نہیں ہم نے صرف ڈسکس کیا تھا. مجھے ابھی آپ لوگ باتوں میں بتا رہے تھے کہ انہوں نے آپ سے میک اپ میں کہا تھا پلیز میرے کھانے کی تعریف کر دیجیے. نہیں ایسا انہوں نے کچھ اچھا مجھے تو ملی ہی نہیں تھی نا. اچھا ابھی اتنی دیر آپ لوگوں نے گوسپس کیا، ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے بول دیا ہو کہ اس وجہ سے کھانا نہیں، اس سے پہلے میں کھا چکی بھی تھی. تو آپ کرتی ہیں کوکنگ؟ آپ بالکل کرتے ہیں اور میں شیف بھی ہوں. اچھا شیف بھی ہیں ماشاءاللہ سے. تو آپ یہ مجھے بتائیں سحری میں کیا ویسے آپ لوگ بناتے ہیں کھانا وانا؟ گھر میں تو نارملی تو یہی ہوتا ہے کہ پراٹھا، کیونکہ میرے ہسبینڈ بغیر پراٹھے کے وہ سحری نہیں کرتے. اچھا تو میں خود گھر میں بنا لی اس طرح کی تھوڑی سی کوئی بھی سائیڈ ڈش ساتھ رکھ لیتے ہیں سمپل سا. اور ساتھ دہی بہت ضروری ہے. دہی تو ویسے بھی کہتے ہیں بڑی ضروری ہے. دہی پہ شکر اسپیشلی یا براؤن شوگر ڈال کے، سفید چینی نہیں استعمال کریں تو بہتر ہے. اچھا شازیہ آپ کیا کرتی ہیں سحری میں؟ آپ کو ویسے کوکنگ آتی ہے؟ مجھے ہاں بہت اچھی آتی ہے. یہ بڑا آپ نے سسپینس والا بولا ہے، بہت اچھی. نہیں آئی مین آئی تھنک سو کوئی اگر ماڈرن بھی ہے یا کوئی دیسی بھی ہے، کھانا سب کو آتا ہے. اچھا پکانا. تو آپ بھی سحری میں اسی طرح پراٹھے؟ نہیں میں اتنے پراٹھے نہیں کھا رہی ہوتی ہوں. میرا یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی ہلکا سا دہی کی لسی ہو جاتی ہے جیسے. اچھا. اور زیادہ سے زیادہ گرین ٹی ہو گئی. لیکن میرا ایسا ہوتا ہے کہ 11-12 بجے کے درمیان میں ایکچولی کھانا کھا لیتی ہوں. اچھا سحری آپ جلدی کر لیتی ہوں تاکہ یہ کہ پھر وہ آپ جب لیٹتے ہیں تو برننگ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا جی نگہت محمود کا جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہربلسٹ ہیں تو ہمیں بہت سے سوالات آنے لگے کہ جی یہ پوچھو. اچھا پہلا تو مجھے یہ بتائیں کہ بہت ایزیلی افیکٹو ریمیڈی ہے. اچھا میں تو یہ کہتی ہوں نا کہ مائی کچن از مائی بیوٹی کلینک، کہ میرے کچن میں ہی ہر چیز موجود ہے. ہر ایک کے کچن میں موجود ہوتی ہے جو ساتھ ساتھ اپنا کام کریں. جیسے اگر آپ افطار بنا رہے ہیں، پکوڑے بنا رہے ہیں، آپ نے پکوڑے بنائے اور اس کے لیے آلو آپ نے کاٹے، ایک آلو کاٹ کے اور اس کو ساتھ اپنی سکن پہ لگاتے رہیں اپنے ہاتھوں پہ. جتنے آپ کے جو بلیک سرکلز ہیں یا جتنے بھی جو آپ کے آئیز کے آگے جو بلیک وہ ہو جاتے ہیں سرکل، وہ ختم ہو جاتے ہیں. آپ کا آلو اٹس اے بلیچنگ ایجنٹ کو بھی بند کرتا ہے اور آپ کے کلر کو بھی جو ہے تو وہ جو سن برن ہے وہ اس کو جو ہے تو ختم کرتا ہے. اچھا ایک ٹپ میں بھی دینا چاہوں گی کہ جو لوگ کا سن ایکسپوجر بہت ہوتا ہے یا وہ کچن میں کام کر رہی ہیں خواتین، وہ بیسیکلی کیا کر رہے ہیں کہ سن بلاک 80 SPF وہ اپلائی کر لیں. وہ جتنے گھنٹے جو نا کوکنگ کر رہی ہیں ان کی اسکن خراب نہیں ہوگی. اچھا ہاں ان کی اسکن خراب نہیں ہوگی. اور کوئی اچھا سن بلاک یوز کر لیں. اور دوسرا یہ کہ اس وقت سحری کا ٹائم ہے تو میں ایک اور ٹپ دینا چاہ رہی ہوں. بالکل آپ بھی ہربلسٹ ہیں مجھے لگ رہا ہے. نہیں ایکچولی نالج ہے تھوڑی بہت، ان لوگوں سے کم ہے. تو آپ پہلے تخم لنگا والا پانی پئیں، اس میں تھوڑا سا ہمالین سالٹ، ہمالین سالٹ آپ اس میں ڈال لیں. کالا نمک جو ہے کالا نمک بتانے والی تھی جو وہ کر کے اور ہے. اس میں لیمن ڈال کے آپ 1 گلاس تخم لنگا کے ساتھ وہ لے لیں. اور اس کے بعد جو ہے آپ 3 الائچیاں لیجیے. 3 الائچیاں کھانے کے بعد سورہ کوثر 3 دفعہ اچھا وہ پڑھ کے آپ اپنے یہاں پر ہاتھ رکھ کے پہلے پڑھ لیں. اس کے بعد اس میں پھونک کر اور اس کو یہاں پر رکھ لیں. اور تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پورا دن میں آپ کو پیاس نہیں لگے گی. الائچی کا یہی ہے کہ الائچی ویسے یہ کہتے ہیں ہم لوگ کہ الائچی 2 الائچی لیجیے، اس کو ڈال کے پکا لیں اور تھوڑی سی سونف ڈال لیں. جیسے رات کو آپ نے اس کو پکا لیا اور جب سحری میں آپ نے سحری کر لی سب کچھ، اس کے بعد جو ہے نا اس کو آپ پی لیجیے. روم ٹمپریچر میں پینا چاہیں کہ روم ٹمپریچر کی ہو یا فریج میں رکھ لیں، ٹھنڈا پینا چاہیں پی. سارا دن ایک تو آپ کو پیاس نہیں لگتی اور جو آپ کے منہ سے جو اسمیل وغیرہ وہ بالکل بھی نہیں آتی. اچھا یہ بڑا انہوں نے بتایا، شازیہ نے بھی اچھا بتایا اور نگہت صاحبہ نے بھی اچھا بتایا، کیونکہ لوگوں کو عموماً اس وقت گرمی اتنی ہے کہ پیاس کی شدت سحری کرتے ہی لور بھی ہیں
میں نے سنا آپ کے گھر میں بہت ساری بلیاں ہیں. جی بالکل. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت میں جو ہیٹ اسٹروک ہے جہاں انسان بیچارے پرابلم میں آ رہے ہیں وہیں جانور بھی آ رہے ہیں, تو جن لوگوں کے پاس جانور ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے, جن کا پیٹس ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ان کو ایک تو آپ ان کا صفائی کا بہت خیال رکھیں, ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ بلیاں, جیسے میرے پاس بلیاں ہیں تو ڈفرینٹ ٹائپ کی ہوتی ہیں. میرے پاس جو پرشین کیٹ ہے ان کا فر بہت زیادہ ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے, تو اس کا بہتر ہے کہ سمر جیسے ہی آئیں تو ان کی ٹریمنگ کر دیں آپ, ٹھیک ہے, ان کا فر جو ہے نا کاٹ دیں, سے حجامت کر لیں اس کی. اور دوسرا یہ کہ ان کو ٹھنڈی جگہ پہ, آپ اے سی والے کمرے میں اگر ہیں تو ان کو بھی رکھیں. اچھا عموماً آپ زبان باہر آ جاتی ہے, بلیوں کی بھی ایسی ہوتی ہے, اس کا مطلب گرمی کی شدت ان کو زیادہ محسوس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور جتنا زیادہ آپ ان کو ٹھنڈا پانی جو ہے نا ان کے لیے رکھ سکیں, تازہ پانی. اور ویسے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر گھر کے باہر یا اپنی دیوار پہ ایک بکٹ بنا کے اس میں رکھیں, پرندوں کے لیے, تو یہ بالکل چڑیاؤں کے لیے, ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. اچھا مفتی صاحب, ایک سوال یہاں پر یہ بھی ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں لوگوں سے, جو آتا بھی ہے, کہ جہاں پر آپ نے بتایا کہ جہاں پر گناہگار لوگ ہوتے ہیں یا گناہ کے کام ہو رہے ہوتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت نہیں برستی, لیکن اگر ادھر ہی کوئی نیک بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو کہ جو گناہگار بندہ ہے اس کے اوپر جو عذاب نازل ہو رہا ہے وہ ہٹ جائے گا وہاں سے؟ بالکل. بات سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ سیری کھانے والا, اب جو سیری نہیں کھاتا رسول فرماتے ہیں سیری کھایا کرو, سیری میں برکت ہے. تو یہ ایک ٹپ ہے. بات یہ کہ جو سیری نہیں کرتا وہ کرے گا تو اللہ برکت دے گا. اب آئی بات آپ کی کہ جو آپ نے فرمایا کہ کوئی دعا کرے اور نیک بندہ ہو اور وہاں پر سب گناہگار موجود ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے. بخاری شریف کی حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ان سالانی ہوتی اندہ, جب کوئی بندہ اللہ کا نیک وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے, ابھی وہ ہاتھ پھیر کے چہرے سے ہٹاتا نہیں ہے, اللہ عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. مراد یہ ہے کہ جب کوئی بندہ, یہاں تک کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ کچھ ایسے بھی نیک بندے ہیں جن کی برکت کی وجہ سے اللہ بارش فرماتا ہے. اچھا, کچھ ایسے بھی بندے ہیں جن کی برکت اور ان کی دعاؤں کے اللہ تعالیٰ رزق میں فراوانی عطا فرما دیتا ہے. تو بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی فضیلت اور مرتبہ ہے. اللہ کے جو دوست ہیں, اللہ کے جو پیارے ہیں, اللہ کے جو فرینڈ ہیں, انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ملال ہوگا. اور وہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو ایمان لے کر آئے اور تقوی اختیار کیا. تو جو لوگ گناہوں سے بچتے ہیں وہ اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں. اور عام طور پہ دیکھتے ہیں جب کسی سے دوستی ہو جائے, بندہ ہو کر اپنے دوست کی بات نہیں ٹالتا, تو جب رب جس کا دوست ہو جائے رب کے کسی کی بات ٹال سکتا ہے؟ بات ہے. اور رب جو وہی بات آئے گی کہ رب تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اور رب سے زیادہ دوستی نبھانے والا کوئی اور ہو نہیں سکتا. تو رب فرماتا ہے میں ان کا دوست ہوں جو میرے پیارے ہیں, جو متقین ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہیں کہ جب بندہ ان سے التجا کرتا ہے اور وہ اللہ. اچھا, جہاں پر بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہوتے ہیں, لیکن وہ کون سا فعل ہے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے؟ اچھا, بہت اچھی بات کی آپ نے. سب سے بات جو اللہ تعالیٰ کو جو سب سے جتنے بھی گناہ کبیرہ ہیں ان کا ارتکاب کرنے والا اللہ کو سخت ناپسند. مثال طور پہ جھوٹ بولنا بھی گناہ کبیرہ ہے, استغفر اللہ, غیبت کرنا بھی گناہ کبیرہ. ہم بولتے ہیں جھوٹ کوئی بات نہیں, کیا ہو گیا, کہہ دیا ٹھیک ہے. غیبت کسی کی جھوٹ تو مذاق میں بول رہے ہوتے ہیں, کسی کی آپ پیچھے برائی کا کوئی بات نہیں, غیبت ہے. گناہ کبیر کہتے ہیں بڑے کو. اللہ فرمائے یہ بڑا گناہ ہے. اور پھر اس سے بھی بڑا, جیسے کسی سے تو رحمان, مومن کا دل اللہ کا گھر ہوتا ہے. ہم ایک سیکنڈ نہیں لگاتے, کوئی کتنا بھی برا لگ رہا ہو, لیکن آپ کیا کہتے ہیں کتنا بھی اچھا بن کر آیا اور آپ کو برا ہی لگتا ہو, لیکن آپ اس کا 1 منٹ میں دل توڑ دیتے ہیں. یہ دل اللہ کا گھر ہے, آپ اللہ کے گھر کو توڑنا چاہ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں جو ہے نا بہت بری لگتی ہیں جو گناہ کبیرہ میں. اچھا, جن گھروں میں جھوٹ بولا جاتا ہے اور غیبتیں ہوتی ہیں تو کیا ادھر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے؟ دیکھیں نا, لمحات نہیں گزرے, بندوں کے آپ عیب بیان کر رہے ہیں, رب تعالیٰ آپ کے عیب چھپا رہے ہیں. میں نے ابھی آپ کی بات کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا مجھے دکھا دے, فرمایا میں نے اس وقت نہیں دکھایا جب وہ چغلی کرتا تھا, اب تو طائب ہو گیا نا. تو رب اگر کسی کے, ہم کہتے ہیں نا کہ یار وہ فنا اتنا برا, تو بات یہی کہ رب نے تمہارے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے. تم کسی کے عیب چھپاؤ گے نا اللہ معاف فرمائے گا. لیکن ہمارا حال یہی ہے کہ ہم گناہ کبیرہ کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. چوری کرنا, ڈاکہ ڈالنا, قتل کرنا, یہ تو بہت بڑے گناہ ہیں, لیکن جو عام گناہ ہے ہم ان کو بھی نہیں سمجھتے کہ گناہ ہی نہیں ہے. مفتی صاحب مجھے تو یہی, میں اس سوچ میں چلے جاتا ہوں
کہ جھوٹ تو مطلب ایسے ہی بول رہے ہوتے ہیں ہم کہ جی مذاق کر رہے تھے. مذاق اور جھوٹ میں فرق بتائیں. جیسے اگر میں آپ سے کوئی بات جھوٹ بولوں اور میں بولوں میں تو مذاق میں کہا تھا تو کیا اس کا گناہ مل رہا ہے؟ بالکل مل رہا ہے. یہی تو ختم کرنا ہے. اسلام نے کیوں فرمایا کہ سچائی کار بھی کہنے کا, لیکن جھوٹ بولنے سے آپ سوچ رہے تھوڑی دیر کا فائدہ ہے. آپ یہ تھوڑی دیر کا فائدہ مت دیکھیں, 100 جھوٹ اور آپ کو بولنے پڑ جائیں گے اور وہ پھر آپ کے گناہوں کا ارتکاب بن جائے گا. تو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا یہ گناہ کبیرہ کی اس میں آتا ہے, تو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں. اور ایک جھوٹ کے لیے پھر آپ کو مزید جھوٹ بولنے ہی پڑ جاتے ہیں. اچھا یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں, میں نے یہی کوشچن اس وقت کیا تھا کہ گھروں میں جو غیبتیں ہوتی ہیں اور معذرت کے ساتھ بہت عام چیز ہے, بہت عام چیز ہے, کوئی 3 خواتین جمع ہوں گی تو وہ غیبت کرنے لگی ہو, مردوں کا بھی یہی حال ہے. تو اس طرح ہم خسارے میں. کوئی تو ادا ہے نا اللہ تعالیٰ کو اچھی لگتی ہے, کوئی تو ادا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو اچھی لگتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کا ایک گناہ کی جو آپ مصلی بچھاتے ہو وہاں پہ آپ اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہو, تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت آپ کو معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے, وہ تو جب تک ہماری سانس چل رہی تب تک ہمارے پاس معافی کے دروازے کھلے ہیں. بٹ the thing is کہ جو میں جس بات پہ پریشان ہوں کہ جو مجھے ابھی بتایا کہ جھوٹ بولنا, غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے, لیکن اگر میں سوچوں تو میں خود کر رہا ہوتا ہوں. 4 کام سائیڈ میں اچھے کرتے ہوتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کون سی آپ کی لگتی ہوگی. دیکھیں بات یہ ہے, اللہ رحیم و کریم ہے, اور اللہ فرمایا اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوط سے تھام رکھو. اللہ نے ایک رسی دی ہوئی ہے, اللہ ڈھیل دیتا ہے, بندے کر لے تو جو کرنا ہے کر لے. اللہ کیا کافروں کو نہیں دے رہا حساب تو ساری چیزوں بات آپ سنیں, اللہ کافروں کو نہیں دے رہا, وہ تو کتنے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں, جو گناہ عام مسلمانوں کے لیے سختی سے منع ہے رب ان کو بھی دے رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ایسا عذاب بھی دے گا. اسی طریقے سے جو مسلمان سمجھ رہا ہے کہ میں آج بڑا خوش ہوں, جھوٹ بھی بول رہا ہے, ناپ تول میں خرابی پیدا کر رہا ہے, بول رہا ہے مجھ پہ تو رحمتیں ہو رہی ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا یاد رکھیے گا امیر کا حساب بھی امیروں جیسا ہی ہوگا, یعنی بڑا ہوگا, اور غریب کا حساب بھی آسان ہوگا. اس لیے فرمایا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ سے میانہ روی کی زندگی مانگو. اور میں جو آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا تھا نا کہ آج جو دور ہے, آپ اللہ تعالیٰ سے وہ بات کریں کہ یا اللہ جس میں تو راضی ہے نا مجھے ویسا کر دے. اگر اللہ کی رضا اس میں ہے کہ آپ 2 روٹی کھا رہے ہیں تو آپ اللہ سے رضا مانگے, لیکن اللہ اپنی نعمتوں میں کمی نہیں کرتا. کوئی غیبت بے شک اس چیز کا فیصلہ ہمیں کوئی نہیں کرتا کون جنت میں جائے گا اور کون دوزخ میں جائے گا. اکثر ہم سن رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ بڑا دوستی ہے یا یہ بڑا جنتی ہے, تو اس کا فیصلہ تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرتا. ہاں ہر چیز کا حساب اللہ تعالیٰ ضرور لے گا. اگر آپ نے کوئی اتنا سا بھی گناہ کیے ٹھیک ہے, وہ چیز اس کو آپ کو اللہ تعالیٰ رحمتیں بھی دے گا, مگر یہ کہ آپ کو ایک پوائنٹ پہ آ کے جب آپ اپنا وقت پورا کر لیں گے تو ہر چیز کا عذاب ضرور ہے. نہیں بالکل, حساب تو ظاہر ہے ہونا ہی ہے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنا گناہوں سے بچ سکیں بچیں, لیکن اور اس نشست کو لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں جو ہیں یہاں پہ جانیں. اچھا مفتی صاحب, میں نے سنا ہے کہ جب بارش نہیں ہوتی تو اس کے لیے کوئی نماز پڑھی جاتی ہے, کوئی دعا ہوتی ہے, ایسا خصوص ہوتی ہے. فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ جس طرح جب آپ کو سمجھے کہ زلزلہ آ رہا ہے اور اس طرح آپ کو لگے کہ آندھی, یا آپ دیکھیں کہ بجلی کڑکتی تھی, تو خوف جب یعنی کہ ہم کیا کرتے تھے, خوف ہمیں محسوس ہوتا ہے, اس میں بھی حکم یہ ہے کہ آپ نمازیں پڑھیں اور نماز اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا. نہیں وہ جو بارش کے لیے نماز ہوتی ہے یہ میں نے سنا کسی میدان میں ہوتی ہے, اگر میں غلط جی صحیح فرما رہے ہیں, بالکل فرما رہے ہیں, میدان کہہ لیں یا جس میں آسمان نظر آئے, بالجمع کے صدقے میں, اپنی اس عبادت کے صدقے میں ہماری ان گناہوں کو معاف فرما. مثال موجود ہے کہ کہیں بارش نہیں ہو رہی تھی اور پھر ایسی نماز. بالکل بالکل, آپ یہ دیکھیں, یہ تو پہلے زمانے اللہ کے رسول کے زمانے معجزے ہیں, بالکل کرامت ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو ہے, تو جب وہاں پہ مدینہ میں انہوں نے, مسجد کا نام ہے بادل کے نام پہ, جب ابھی وہ نماز سب نے ریکویسٹ کی تھی سب لوگوں نے کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نماز پڑھیں کہ بارش نہیں ہو رہی, 1 سال بارش نہیں ہوتی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ انہوں نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی تو ابھی وہ مسجد سے کہتے ہیں باہر نہیں آئے تھے کہ بادل آنا شروع ہو گئے, اور 1 سال سے وہاں بادل نہیں آئے تھے اور بارش حکم ہے کہ سورۃ الخسوف پڑھیں آپ. لیکن میں جو آپ سے بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اب زمانے معجزہ نہیں ہوگا, کرامت ہوگی کہ ولی اللہ جب نماز پڑھاتے ہیں یا کوئی نیک بندہ نماز پڑھاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ جب اللہ سے مانگتے ہیں, تو میں کہہ رہا ہوں میں بہت گناہ گار ہوں, ہو سکتا ہے شیری بھائی نیک ہو, تو اللہ تعالیٰ کسی کی بھی دعا کو سن لیتا ہے اور اللہ پھر بارش برسات دیتا ہے. تو اس لیے فرمایا گیا کہ مل کر نماز پڑھو, ساتھ مل کے نماز پڑھو, اللہ سے مانگو تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحمت فرمائے. اللہ ضروری نہیں کہ امام کی سنے, اللہ ضروری نہیں کہ کسی موذن کی سنے, اللہ گناہ گار کی بھی سنتا ہے. اور اللہ تعالیٰ حقیقت بات دیئے
جب مسلمان گناہوں پر اپنے پشیماں ہو کر اللہ سے مانگتا ہے نا، اللہ عطا ضرور کرتا ہے. بے شک. اسی وقت اچھا اس میں کیا فرق ہے؟ اچھا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لے آئے تو اللہ نے فرمایا حتی نبعث فی رسولا کہ ہم اس وقت تک اذان دیں گے جب تک دوسرے انبیاء آئیں گے. لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے نا تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے عذاب بند کر دیے. عذاب سے مراد یہ کہ پوری قومیں تباہ ہو جاتی تھی. آپ نے دیکھا قوم عاد کے بارے میں، فرعون کو آپ نے دیکھا، آپ نے نوح السلام کی جو امت کو دیکھا، آپ نے سمود کو دیکھا. آج اللہ تعالیٰ کے بندے اتنے، اور آپ کو یہاں تک میں بتاؤں جب بندہ گناہ کرتا تھا نا تو شکلیں بھی بدل جاتی تھیں. استغفر اللہ، یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ وہ نہیں ہوتا. بات ایسی ہے کہ نعوذ باللہ انسان کے اعضاء اور حالات ہی بدل جاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب کی شکل. لیکن آج پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، نہ لوگوں کی شکلیں بدل رہی ہیں، نہ ایسی طغیانی سمندر کے انسان پوری امت تباہ ہو جائے. اور یہ بڑا ہم پہ کرم ہے کہ اب ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، اور ہمیں اسی وجہ سے ایسا نہیں کوئی کام کرنا چاہیے جس کے لیے ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے. یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بس ابھی تھوڑی ہی دیر میں جو ہے اذان فجر ہو جائے گی اور ہمارے کچھ آخری سوالات ہیں وہ ہم مفتی صاحب سے پوچھیں گے. مفتی صاحب کہتے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، تو کچھ ایسی چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں جو قیامت کی نشانیوں میں سے اور واقعی پوری ہو رہی ہیں؟ بالکل آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی ایک نشانی میں سے یہ کہ لونڈی اپنے آقا کو جننے کی، اس سے مراد کہ ماں کا مقام یہ ہو جائے گا جو ایک غلام کا مقام ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں آج جس طرح ماں باپ کے ساتھ یہ کرتی ہے، آپ اسی طریقے سے یہ آتا ہے کہ جب لوگ آپس میں ملیں گے تو میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی بات کی کہ دل میں بغض ہوگا اور منہ پر جو ہے نا وہ محبت سے ملیں گے، اور دل میں ان کے اتنی بغض ہوگا کہ بس نہ چلے کہ لوگوں اس کو بندے کو مار دیا جائے. پھر قیامت کی نشانی میں سے سب سے ایک اہم نشانی جو ہمارے یہاں نظر آتی ہے کہ مردوں کے جو احوال ہیں، مردوں کے جو کردار یا وہ بالکل عورتوں جیسے ہو جائیں گے، اور عورتوں کے جو معاملات ہیں وہ بالکل مردوں جیسے مشابہت کی طرف ہو جائیں گے. اسی طریقے سے یہاں تک بھی فرمایا گیا کہ ہر گھر کے اندر جو ہے وہ ناچ گانا آپ دیکھیں. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات کی تھی کہ 10 سال یا 15 سال پہلے آپ دیکھیں کہ اگر باپ بیٹھا ہو تو گھر میں ٹی وی دیکھ رہا ہو تو بچے نہیں جاتے تھے کہ ہمارا باپ، اور وہ محضر چیز دیکھ رہا ہوتا تھا یا کوئی بھی چیز دیکھ رہا ہوتا. لیکن آج فحاشی معاملات گزر رہے ہوتے ہیں، ٹی وی پہ کچھ بھی آ رہا ہوتا جائے گا، ماں کو ماں نہیں سمجھا جائے گا، اور عورت کے حقوق ادا نہیں کیے جائیں گے. تو یہ حال آج دیکھیں کہ حیا ہوتی جا رہی ہے، باپ بیٹی قدر نہیں کرتا، بیٹی باپ قدر نہیں کرتی. پھر ایک اور بات جو اصل بات ہے، لوگ حلال کو یعنی کہ نا حرام کو حلال سمجھیں گے، یعنی حرام پیسہ کما رہے ہیں، لیکن بولیں یہ تو جائز ہے. اور آپ یہ دیکھیں آج سود ایسا ہو گیا ہے جیسے بالکل ہی جائز ہو گیا ہے اور بالکل اچھا کام ہے، اور لوگ اس کی عزت کریں گے جو حرام پیسہ کمائے گا. تو آپ آج آخری دور ہے، آپ اس میں دیکھیں کہ کیا صورتحال ہو رہی ہے. اور میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے نا تو اللہ تعالیٰ سے فرمایا یا اللہ میری امت کو کتنا وقت ملے گا؟ فرمایا 1 دن. کتنا دن؟ 1 دن. 1 دن. فرمایا اللہ تھوڑا اضافہ فرمایا اچھا آدھا دن اور لے لو. تو فرمایا یا اللہ 1.5 دن. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا 1 دن 1000 سال کے مترادف ہوگا اور آدھا دن 500 سال. تو 1500 صدی بنتی ہے. یہ کتنے صدی؟ 1500 صدی. آج 1420 صدی ہے. کتنے سال رہ گئے؟ 70 سال. ان 70 سالوں میں بہت ساری نشانیاں پوری ہوتی جا رہی ہیں جو آپ دیکھیں قرب قیامت کی نشانی. بالکل، اور یہ تمام نشانیاں ہمارے سامنے ہو بھی رہی ہیں، پوری بھی ہو رہی ہیں، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہم جو ہے وہ ہوش کے ناخون نہیں لے. اور ہماری میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ ہم آخر کس وقت کا انتظار کر رہے ہیں. شازیہ کیونکہ بس اب پروگرام جو ہے وہ اپنے اختتام پہ ہونے والا ہے اور آج کے موضوع میں آپ نے ہمارے ساتھ شرکت کی، کیا کہنا چاہیں گی اس حوالے سے آپ؟ میں یہ لوگوں کو ضرور کہوں گی کہ کسی کی دل آزاری نہ کریں، اور کسی کو اگر آپ کچھ اچھا نہیں کہہ سکتے تو برا بھی نہ کریں. اتنا سا.
واپس. بالکل جی, یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ دل آزاری نہ کریں, اور ہم جب کسی کے لیے اچھا نہیں کر سکتے, لیکن بات وہی ہوتی ہے کہ ہم بڑھ بڑھ کے اس کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں, اور خامیاں بہت ساری نکال رہے ہوتے ہیں. آپ کسی کو برا کہہ ہی نہیں سکتے بیکاز آپ کو نہیں پتا کہ آپ ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں بہت زیادہ. بے شک, یہ بات اکثر میں بھی پوائنٹ آؤٹ ضرور کرتا ہوں کہ ہم کسی کو برا کہہ رہے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہ اللہ کے کتنے نزدیک ہے, اور ہم جانے انجانے میں کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں, اور ہم کیا بول جاتے ہیں یہ ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا. اچھا نگہ صاحبہ, کیونکہ وقت ختم ہونے والا ہے, لیکن آپ سے ایک چیز مجھے پوچھنی ہے کہ جو افطار میں ہم ڈرنک بناتے ہیں, کیونکہ ہم پورے دن پانی نہیں پیتے, تو اس کو پورا کرنے کے لیے افطار میں کوئی چیز ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل, آپ اس طرح سے کرتے ہیں نا کہ ہم ایک ڈرنک بناتے ہیں اور اس کو ہم افطار کے وقت اگر لے لیں تو اس سے ہماری کافی حد تک جو ہے نا, جو جسم میں جو نمکیات اور جو پانی کی جو کمی ہوئی ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. ایک جگ میں آپ تھوڑا سے جو پودینہ ہے, منٹ لیوز, اس کو لیجئے, اس کو پیس کے ڈالیے یا کاٹ کے اس کو ڈالیں, اس میں تھوڑا سا لیمن جوس, فریش لیمن لے کے اس میں وہ ڈالیں, تھوڑا سا تخم ملنگا, ٹھیک ہے, بیزل لیف جو ہوتے ہیں اس کو پہلے سے بھگو کے ذرا سا رکھنا پڑتا ہے, وہ ڈالیے, اور اس میں جو ہے تھوڑا سا آپ کالا نمک, جو راک سالٹ کہلاتا ہے, کالا نمک, کالے نمک کا استعمال بہت اچھا ہے, بہت ضروری ہے, جو کہ آپ کے بلڈ پریشر کو بھی کم کرتا ہے, آپ کے ہارٹ کو بھی بہتر کرتا ہے, کافی ساری سسٹم ہے اس کو کلیئر کرتا ہے. تو وہ آپ ایک ڈرنک بنائیں, اس میں کالا نمک تھوڑا سا ڈالیں, اور شکر یا چینی جو بھی آپ نے ڈالنی ہے وہ ڈالیے. میں تو پریفر کرتی ہوں کہ گڑ کا شربت آپ بنائیں, تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے. لیکن پھر گڑ کا تو ہمیں صفوف پاؤڈرز کا جو بنانا پڑے گا, کیا پورا گڑ ڈال دیں؟ نہیں نہیں, آپ گڑ کا اس طرح سے بناتے ہیں کہ گڑ کا پہلے شیرہ, جیسے گڑ ہے اس کو پانی میں ڈالیے اور اس کو ابالنے کے لیے رکھ دیجئے, وہ سارا گڑ اس میں پگھل جائے گا اور ایک شربت تیار ہو جائے گا, جیسے ہم شیرہ بناتے ہیں چینی کا. اس طرح سے بنا کے اس کو آپ پریزرو کر لیں, آپ فریج میں رکھ لیں, بنا کے رکھ لیں, وہ ہفتہ 10 دن آرام سے چل جاتا ہے. بالکل, اور آپ تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, اور آج میں سوچنا ہے کہ ہم کس وقت کا انتظار کر رہے ہیں, اور ہمیں نہیں پتا کون سا لمحہ نہ کریں. کل دوبارہ اسی وقت حاضر ہوں گے. رمضان ہمارا ایمان کے ساتھ. اپنے میزبان سید شہریار عاصم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.